سورت النور آیت نمبر 61. لیسا علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج وعلی انفسکم. نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے. ان تأکلوا من بیوتکم او بیوتی آبائکم او بیوتی امہاتکم او بیوتی اخواتکم. اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم او بیوتی اعمامکم او بیوتی اماتکم او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقہ. یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خلاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو یا اپنے دوست کے گھر سے. لیسا علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اور پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو. زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تفسیر دیکھتے ہیں. لیسا علی العام حرج ولا علی العارج حرج. بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کے دو حصے ہیں. ایک شروع سے ولا علی المریض حرج تک اور دوسرا ولا علی انفسکم سے آخر تک. پہلے حصے کا تعلق جہاد سے ہے کہ اندھے لنگڑے اور بیمار اگر جہاد میں نہ جا سکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ معذور ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 71 میں اسی طرح کے الفاظ ہیں. لیسا علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج اس مفہوم کے لیے آیا ہے. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 91 پہلے جو سورۃ فتح کی آیت نمبر 17 تھی 91 لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عرب لوگ اندھے لنگڑے اور مریض کے ساتھ کھانے سے کراہت محسوس کرتے تھے. اس پہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ کوئی حرج نہیں کہ اندھے لنگڑے یا مریض کے ساتھ مل کر کھاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ اندھے پہ کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے. تیسری تفسیر جو اس مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے یہ ہے کہ یہاں لیسا علی العام حرج سے آیت کے آخر تک ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے. طبری نے اپنی معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے اور کھانا ہمارے ان اموال میں سے ہے جو سب سے بہتر ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے ہاں کھانا کھائے. تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانا چھوڑ دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی.
اس تفسیر کے مطابق اندھے، لنگڑے اور بیمار کو اجازت دی گئی کہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھا سکتے ہیں۔ انہیں خواہ مخواہ کی عزت نفس کے یا حرام کے اجتناب کے خیال میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کے گھر سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مجاہد نے آیت زیر تفسیر کے متعلق فرمایا، آدمی کسی اندھے یا لنگڑے یا بیمار کو لے کر اپنے باپ یا بھائی یا بہن یا پھپھی یا خالہ کے گھر کچھ کھانے کے لیے لے جاتا ہے تو معذور لوگ اس میں گناہ محسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں دوسروں کے گھروں میں لے جاتی ہیں۔ اس پر یہ آیت ان کے لیے رخصت بیان کرنے کے لیے اتری۔ اس کے بعد عام لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے گھروں سے اور ان لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ان میں سے کسی کے ہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ صاحب خانہ باقاعدہ اجازت دے تو کھائیں، ورنہ خیانت ہوگی۔ آدمی اگر ان میں سے کسی کے گھر جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں تو بلا تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کھانا سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو مزید اجازت کی درخواست محض تکلف ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اپنے گھروں سے تو ہر شخص ہی کھاتا ہے، یہ کہنے میں کیا حکمت ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے گھروں سے کھانے اور مذکورہ رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے میں کوئی فرق نہیں، جس طرح اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو ایسے ہی ان لوگوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے گھروں کے لفظ میں اپنے گھر کے علاوہ اپنی اولاد کا گھر بھی شامل ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آیت میں کھانے کی اجازت کے سلسلے میں اولاد کا الگ ذکر نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔ ابا میں باپ، دادا اور نانا اوپر تک شامل ہے، اسی طرح امہات میں دادی اور نانی اوپر تک، اور اخوان، اخوات، امام اور امات، اخوال اور خالات میں حقیقی، آئینی اور علاقائی بہنیں، چچا، ماموں اوپر تک، اور ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ سب کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت سے بعض اہل علم نے استدلال فرمایا کہ اقارب سے ہر ایک کا نقطہ دوسرے پر واجب ہے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ بعض اہل علم نے استدلال فرمایا کہ اقارب میں سے ہر ایک کا نفقہ دوسرے پر واجب ہے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ کھانا کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے کے آداب اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ آیات کا ابتدائی حصہ معذور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی لنگڑے اور مریض قسم کے لوگ۔ ان کے متعلق ارشاد ہوا، چونکہ وہ خود کما نہیں سکتے اس لیے ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، انہیں اس میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاشرے کے لوگوں پر چونکہ ان کا حق ہے لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ انہیں کھانا کھلانے کے سلسلے میں فراخ دلی سے کام لیں۔ اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ دور جہالت میں اس قسم کے معذور لوگ خواہ آسودہ حال اور تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ انہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید دوسروں کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اسے ناگوار محسوس کریں۔ وہ فی الواقعہ بعض لوگوں کو ایسی نفرت اور وحشت ہوتی بھی تھی، لہٰذا عام لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ ایسے لوگ تو تمہاری ہمدردی کے محتاج ہیں نہ کہ نفرت کے۔ تیسری وجہ یہ کہ بعض متعقی قسم کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے سے کہیں ان معذور لوگوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ مثلاً اندھے کو سب کچھ کھانے کو نظر نہیں آتا، لنگڑا ممکن ہے دیر سے پہنچے، اور مریض تو کھانا کھاتے وقت اپنی تکلیف اور بیزاری کو سامنے رکھتا ہے، لہٰذا یہ لوگ علیحدہ ہی کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ اس جملے سے ان سب لوگوں کی نظریات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 61 کی تفسیر پارٹ 2۔ او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقکم، یہاں ہم پہنچے تھے، یہاں بتایا گیا یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس آیت میں جن لوگوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت دی گئی ان کی طرف سے بھی اجازت ہونی چاہیے۔
وہ اجازت خواہ عام ہو یا خاص، اگر وہ ناگواری محسوس کرے تو ان کے گھروں سے کھانا درست نہیں، حتیٰ کہ کسی بھائی کی لاٹھی اٹھانا بھی اس کی دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور نہ سنجیدگی سے، اور جس سے اپنے بھائی کی لاٹھی لے لی ہو وہ اسے واپس کر دے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان گھروں سے کھانا کھانے کی اجازت دے دی تو کھانے کے لیے گھر والوں سے اجازت لینا ضروری نہیں، اس میں نہ کھانے والوں کو حجاب کرنا چاہیے، نہ اہل خانہ کو دریغ کرنا چاہیے۔ اور پھر دوستوں کا ذکر آیا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے کرندے وما ما لقتم، کرندے اس چیز سے کھاتے ہوں جس پر تم نے انہیں نگران مقرر کیا ہو، اس لحاظ سے تمہارے باغ کا مالی باغ کے پھل تمہاری اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے، اسی طرح تمہارا مویشی چرانے والا تمہاری اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ پی سکتا ہے، تمہارا نان بھائی تمہارے ہوٹل سے تمہاری اجازت کے بغیر کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تم ایسے لوگوں کے ہاں سے بھی کچھ کھا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے کفیل تم خود ہو۔ اور یہاں دوست سے مراد ایسا دلی اور ہمدرد دوست مراد ہے جو اگر تمہارے پاس آئے تو تمہیں حقیقی مسرت ہو، اور اگر وہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کچھ کھا لے تو تمہیں یہ بات ناگوار گزرنے کے بجائے خوشی محسوس ہو، تو ایسے دوست کے گھر بھی کھایا جا سکتا ہے اور وہ دوست آپ کے گھر میں بھی آ کے کھا سکتا ہے۔ پھر اسی آیت میں اگلا حصہ ہے، لیسا علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ کھانے کے متعلق جہالیت میں دو طرح کا غلو پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے نفرت کرتے، جیسے کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یا جس طرح اب بھی کفار سے متاثر بعض لوگ جراثیم کے ذریعے سے بیماری لگ جانے کے خوف سے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اکیلا کھانے کو بخل اور کمینگی سمجھتے ہیں اور جب تک کوئی دوسرا ساتھی نہیں ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات فاقہ کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پابندیاں ختم کر کے عام اجازت دے دی کہ اگر الگ کھانا چاہو تو الگ کھا لو، اگر اکٹھے مل کر کھانا چاہو تو اکٹھے کھا لو، دونوں صورتوں پہ تم پر گناہ نہیں۔ اگرچہ الگ الگ کھانے کی اجازت ہے مگر مل کر کھانا افضل ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے اور 3 آدمیوں کو کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے کپڑے میں اکٹھا کرتے، پھر آپس میں برابر بانٹ لیتے، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ابو سلمہ سے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، میں رکابی کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سیدنا ابی موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے اور ان کا کھانا کم ہو جاتا تو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا کرتے، پھر آپس میں بانٹ لیتے، یہ لوگ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اس جملے کا تعلق صرف کھانے کی دعوت سے نہیں بلکہ عام ہے، یعنی جب بھی تم اپنے یا کسی دوسرے کے گھر میں یا مسجد وغیرہ میں داخل ہو تو وہاں موجودہ لوگوں پر سلامتی کی دعا السلام علیکم ضرور کہا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔
بلکہ اگر گھر میں کوئی شخص بھی نظر نہ آئے تب بھی السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے اور فرشتوں کی موجودگی کا خیال کر لینا چاہیے. اور یہ کلمہ پاکیزہ اور مبارک اس لحاظ سے کہ جواب میں تمہیں بھی سلامتی کی دعا حاصل ہوگی. اس طرح پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا پیدا ہوگی. تو بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کا آداب سکھایا جا رہا ہے کہ داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیجیے. الا انفسکم سے مراد اپنے لوگوں کو سلام کہنا، کیونکہ وہ سب ایک جان کی مانند ہے. اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہیے. تشہد کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس وقت سلام اس طرح کہنا چاہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا: جب تو کسی گھر میں جائے جس میں کوئی نہ ہو تو یوں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا نہایت عمدہ خلاصہ بیان فرمایا. لکھتی ہیں یعنی اپنائیت کے علاقوں میں کھانے کی چیزوں کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں. نہ کھانے والا حجاب کرے نہ گھر والا دریغ کرے، مگر عورت کا گھر اس کی خاوند کا ہو تو اس کی مرضی چاہیے. اور مل کر کھاؤ یا جدا، یعنی اس کا کراہت دل میں نہ رکھیے کہ کسی نے کم کھایا کسی نے زیادہ کھایا. سب نے مل کر پکایا، سب نے مل کر کھایا. اور اگر ایک شخص کی مرضی نہ ہو پھر کسی کی چیز کھانی ہرگز درست نہیں. اور سلام کی تاکید فرمائی. آپس کی ملاقات میں اس سے بہتر دعا نہیں. جو لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ تجویز کرتے ہیں وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہاں آیات کو کھول کر بیان کرنے کی بات تیسری دفعہ آ رہی ہے. یعنی آیت کو اس طرح کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو اور ان آیات میں ذکر کردہ احکامات کو سمجھو. تو کوشش بلکہ فرض ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کہیں، بجائے ہیلو ہائے کرنے کے یا گھستے ہی دروازے میں کیا حال ہے کیسے ہیں. کوئی بھی الفاظ کہہ لے، سب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سب سے پہلے سلام، اور جب واپس بھی نکلے تو سلام. اور اپنے خالی گھر میں بھی اگر داخل ہوں یا آپ کو کسی نے اپنے گھر کی چابیاں دے رکھی ہیں اس کو لک آفٹر کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ بھی جائیں تو آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ضرور کہیں.